बाजिल की चारों कज़िन्स ने इसे नाना कहने के बावजूद उसे काफ़ी एहतमाम से तैयार किया था। जामुनी रंग की शिफॉन की साड़ी में इसका चांदी की तरह दमकता रंग देखने वालों की आंखों को हैरान कर रहा था। बालों को हल्का सा कर्ल किए, पुष्ट पर छोड़े, सलीके से किए गए मेकअप में वो अप्सरा लग रही थी। आज तो बाजिल भाई की खैर नहीं होने वाली, ये कहने वाली रानिया थी, जिस पर वो बाकी तीनों भी खिलखिला कर हंसती। हाँ, देखना वो आज भाभी का ये रूप देखकर पार्टी में जाना कैंसिल कर देंगे। एज़ल के शौक जुमले ने नूरे हरम को शर्म से पानी पानी कर दिया, जबकि उनकी ये गुफ्तगू कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ब्लैक टॉप्स में मलबूस बाजू पर ब्लैक ही कोट डाले बाजिल अच्छे से सुन चुका था और बिल्कुल बेख्तियार इसकी नजरें आईने में झिलमिलाते नूरे हरम के अक्स पर पड़ी। सांसें उलझी थी बासिल सुल्तान की। पहली बार नूरे हरम के हुसीन रूप ने बाजिल सुल्तान के दिल में कोई एहसास पैदा किया था, और वो क्या था एहसास था, इससे बाजिल भी नावाकिफ था। चले, दिल के लाख चिल्लाने पर भी वो नजरें हटा गया और नूरे हरम से चलने को कहा। इसकी आवाज पर नूरे हरम ने झिझकते हुए बिनिश से अपनी शॉल लेकर अपने गिर्द लपेटी और अपने कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। वो दोनों शाहाना बेगम से मिलने के बाद बाहर आए और गाड़ी में बैठे। अपने कमरे की खिड़की से फर्जी ने जलती हुई निगाहों से उन्हें देखा था। गाड़ी में काफी खामोशी थी। नूरे हरम ने पसीने से तर हथेलियों को आपस में रगड़ते एक चोर नजर से पास बैठे अपने मन के साथी को देखा, जिसने आर्जी ही सही लेकिन नूरे हरम को अपनी जिंदगी में जगह दी थी। दिल ही दिल में नूरे हरम इस पत्थर की हसीन मूरत को चाहने लगी थी, जो इसकी जात से ऐसे लापरवाह था जैसे वो इसकी जिंदगी में कोई मकाम ही नहीं रखती। हाँ, ये सच ही तो है। भला मेरी क्या हैसियत इनकी ज़िंदगी में? साफ लफ्ज़ों में बता चुके हैं मुझे कि मेरी जगह कहीं भी नहीं है। वो सिर्फ़ फ़रज़ीन से ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत की चाह किस कमबख़्त को है। मैं बस इनसे दूर नहीं होना चाहती। नमी सी आई इनकी आँखों में, हुरे नूरे हरम की आँखों में, जैसे वो खुद भी महसूस करने से अनजान रही। आज तो बाज़िल भाई की खैर नहीं होने वाली। रानिया का जुमला इसके कानों में गूंजा तो वो ठंडी आह भर कर रह गई। हाँ, तुम तारीफ की बात कर रही थी रानिया। तुम्हारे इस खड़ूस भाई ने तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। दिल ही दिल में रानिया से भी शिकायत की गई। इस बात से बेखबर के साथ बैठा रानिया का खड़ूस भाई पहली बार थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन नूरे हरम की जानिब मतवज्जा हुआ था। जी अम्मा साईं, आपने बुलाया था मुझे। फरजीन रानिया के कहने पर कि इसे अम्मा साईं बुला रही है, उसके कमरे में दाखिल हुई। शहाना बेगम इस वक्त अपने बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठी थी। हाँ आओ, बात करनी है तुमसे। शहाना बेगम के कहने पर वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई इनके करीब आई और शहाना बेगम की आंख के इशारे पर बेड के कोने पर बैठ गई। मैं चाहती हूँ अब तुम बाजिल से दूर रहो। शहाना बेगम के बोले जाने वाले अल्फाज ने इसके पैरों तले जमीन खींच ली। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा साईं? बाज़िल शौहर है मेरे, मैं कैसे इनसे दूर रह सकती हूँ? दर्ज़ीदा नज़रों से शाहना बेगम को देखती वो बोली, आंसुओं का एक गोला था जो इसके गले में अटका था। शौहर वो अब हरम का भी है, तो बेहतर यही है कि तुम दूर रहो, ताकि वो नूर हरम के करीब जा सके। शाहना बेगम के अंदाज में अब भी एक इत्मीनान सा था। फरजीन ने रोते हुए उनकी आंखों को देखा, जैसे कह रही हो कि रहम करे मुझ पर, लेकिन शाहाना बेगम लापरवाही से सपाट तासुरात के साथ इसके आंसू से भीगते चेहरे को देखती रही। आखिर आपको मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है अम्मा साई? पहले आपने मुझे कहा कि बाजिल को शादी के लिए मनाओ, वरना मुझे तलाक दिलवा दूंगी, और अब ये सब, आखिर आप ये सब क्यों कर रही हैं अम्मा साई? परसीन की हिचकी बंद गई थी। शाहाना बेगम ने इस्ताजिया नजरों से उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है फरजीन बीवी, अपने काट के उल्लू पोते की तरह मैं अपनी आंखों पर भी तुम्हारी मक्कारी की झूठी पट्टी बांध लूं? अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी असलियत। तुम्हारे लिए बेहतर है कि यहाँ जो 2-4 दिन तुम्हारे बच्चे हैं उन्हें आराम से गुजारो, वरना शाहाना सुल्तान से तुम भी अच्छी तरह वाकिफ हो। फरजीन की तरफ देखती वो काफी कटीली अंदाज में बोल रही थी। उनकी बातों पर फरजीन आंखें फाड़े हैरत से उन्हें देख रही थी, जिनकी हकारत भरी नजरें उसी के वजूद पर जमी थी। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा साई? कौन सी असलियत? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। फरजीन की गगली बंद गई। शाहाना बेगम के लबों पर बड़ी तंजिया मुस्कुराहट ने बसेरा किया। तुम पिछले 5 साल से दवाइयां ले रही हो हमल को रोकने के लिए। मैं अच्छे से जानती हूँ ये बात। शाहाना बेगम ने इसके सर पर बम फोड़ा। परजीन ने हैरत से उन्हें देखा। ये बात वो कैसे जानती थी? आपको गलत फहमी। थूक निगलती वो अपने बचाव में कुछ बोलने लगी ही थी, जब शाहाना बेगम ने अपने बेड के साइड दराज से एक फाइल निकालकर उसके कदमों में फेंकी। फरजीन ने चौंक कर अपने पैरों में गिरी फाइल उठाई और खोलकर देखने लगी।
یہ تمہاری میڈیکل رپورٹ ہے جو کہ بالکل پازیٹیو ہے۔ تم نے اس رپورٹ کو جعلی رپورٹ سے بدلوا دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی تم 2 3 بار ابارشن کروا چکی ہو۔ تم بازل کے بچے کی ماں بننا ہی نہیں چاہتی اور اسی وجہ سے یہ بھی جلدی معلوم ہو جائے گا۔ فی الحال اپنے منحوس وجود کو لے کر کل کے کل اس گھر سے اپنی ماں کے گھر دفع ہو جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں واپس آنے کی کوشش مت کرنا۔ شاہانہ بیگم نے نحوست اور حقارت سے کہا تھا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی اماں، صحیح آپ کا پوتا میری محبت کے دم بھرتا ہے۔ وہ مغرورانہ انداز میں بولی، یقیناً تم نہیں چاہو گی کہ وہ جو باتیں ابھی ہمارے درمیان بند دروازے کے پیچھے ہو رہی ہیں ان سے بازل شامل ہو، کیونکہ مجھے یقین ہے تم جیسی مکار عورت اپنا مقصد ادھورا نہیں چھوڑے گی۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ رپورٹ لیے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے کی جانب بھر گئی۔ دروازہ بند کرتے وہ مری تو اس کا تاثرات پہلے کی نسبت کافی بدل گئے تھے۔ اب وہاں ڈر یا خوف نہیں، ایک عجیب سی نفرت تھی، ہر چیز جلا دینے والی نفرت۔ جلدی سے فائل چھپاتے اس نے اپنے موبائل سے کسی کا نمبر ڈائل کیا اور بے چینی سے موبائل کانوں سے لگائے کمرے میں چکر کھانے لگی۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ پلان چینج کرنا پڑے گا، بھریا کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں جان بوجھ کر بازل کے بچے کی ماں نہیں بننا چاہتی۔ اس سے پہلے اسے ہمارے پلان کے بارے میں پتہ چل جائے ہمیں بھریا کو اپنے راستے سے ہٹانا ہوگا، ورنہ اتنے سالوں کی محنت پر پانی پھیر دی گی وہ۔ چھوٹتے ہی وہ دوسری جانب سے کچھ بھی سنے بغیر بولنا شروع ہو چکی تھی، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا، تم بس جلد از جلد بازل کو پھنسا کر اس کی ساری دولت اپنے نام کر لو۔ دوسری جانب سے مردانہ آواز سنائی دی، تمہیں کیا لگ رہا ہے میں پچھلے 5 سال سے یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اچھی وفادار بیوی بننے کا ناٹک کرنا بھی کسی کام نہ آیا ہمارے۔ یہ سلطان پیار اور عزت کی زبان نہیں سمجھیں گے، ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا۔ بالوں میں ہاتھ پھنسائے فرزین دبی آواز میں گررائی تھی، غصے اور جھنجھلاہٹ کے مارے برا حال تھا اس کا۔ تو تمہیں کہا تو تھا کہ اس کے بچے کی ماں بن جاؤ، پھر تو ان کی پوری دولت ہمارے پاس ہوتی اور ہم ساتھ ساتھ۔ سامنے والے کی آواز میں اب بھی ایک اطمینان سا تھا، نہیں کبھی نہیں، جس انسان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس کی نسل کو کبھی بھی جنم نہیں دوں گی۔ فرزین کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا سامنے والے کی بات سے۔ تم بس جلدی سے شاہانہ سلطان نامی اس عذاب کا کچھ کرو، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ وہ ضدی سی ہوئی، اچھا اچھا ڈونٹ وری، کرتا ہوں کچھ اس کا۔ تم بتاؤ ملنے کب آؤ گی؟ دوسری طرف سے فرمائش کی گئی۔ فرزین اس پورے عرصے میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ کل آ رہی ہوں مما کے گھر، ویسے بھی بریا نے یہاں سے جانے کا بول دیا ہے۔ وہ دونوں اب اپنی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ دوسرے دن فرزین کے جاتے ہی شاہانہ سلطان نے بازل سلطان کو آڑے ہاتھوں لیا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ انہیں گھر کے لیے وارث چاہیے تھا اور وہ اتنا ہی نور حرم سے لاپرواہی برت رہا ہے۔ چلو وارث نہ صحیح، لیکن وہ بھی اس کی بیوی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، م- اس کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری۔ پھر کیسے وہ اپنی ہی ذمہ داری سے منہ پھیرے ہوئے اس کے سامنے اپنی پہلی بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے اور اسے ایک گھر کے فالتو سامان سمجھ کے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ شاہانہ سلطان نے صاف لفظوں میں اس سے کہہ دیا تھا، اگر بازل کا رویہ تبدیل نہیں ہوا تو وہ اسے بخشے گی نہیں۔ اب بازل کو پورا یقین ہو چلا تھا کہ ضرور نور حرم نے ہی اس کی شکایت اما سائیں سے لگائی ہے۔ شاہانہ سلطان کے کمرے سے نکلنے کے بعد ملازمہ سے معلوم کرتے بازل نور حرم کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ارادہ اس کی اس گستاخی کی سزا دینے کا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو نور حرم سے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے باہر ڈھونڈنے کی جانب بڑھا۔ جب اسے کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر ہلکے گلابی رنگ کا آنچل لہراتا ہوا نظر آیا، وہ کمرے کے دروازہ لاک کرتے ٹیرس کی طرف آیا۔ نور حرم جو ابھی ابھی نہا کر نکلی تھی اور گیلے بالوں کو سکھانے کے لیے ٹیرس پر آئی تھی، اپنے پیچھے آہٹ سنتے وہ چونک کر مڑی۔ سامنے ہی بلیک قمیض شلوار میں اسکن کلر کے مردانہ شال لیے خود کو کرے تیوروں سے گھورتے ہوئے بازل پر اس کی نظر پڑی۔ وہ کل رات پارٹی سے واپس آنے کے بعد اب دیکھ رہی تھی جو اس کے تیور تھے۔ اس نے تو نور حرم کا دل خوف سے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم نے مسائی کو بتایا؟ جارحانہ تیور لیے وہ کافی غصے میں آگے بڑھا، آپ کو تکلیف وہ صرف پہلے دن کی ہی رکھ پایا تھا، بولو جواب دو، تم نے بتایا تھا مسائی کو جو سب میں نے تمہیں پہلے دن بول چکا تھا؟ وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑے وہیں ٹیرس کی دیوار سے لگاتے برہمی سے بولا، نہیں میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ بازل کے خوف سے وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی، ورنہ حال تو ابھی بے ہوش ہو کر گرنے والا تھا۔ جھوٹ مت بولو مجھ سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بازل کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی میں رکھے چھوٹے سے گملے کو تیش میں آتے ہوئے ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا، جو سیدھا جا کر نور حرم کے جوتے سے آزاد پیر پر جا لگا۔
اور اس کا پیر لمحے میں لہو لہان ہوا۔ وہ چیختی ہوئی اپنا پیر پکڑ کے نیچے جا بیٹھی۔ بازل کو اب ہوش آیا کہ وہ اپنے غصے میں کیا کر چکا ہے۔ فوراً گھٹنوں کے بل جھکتا اس کے ساتھ بیٹھا۔ سوری، آئی ایم ویری سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ کافی شرمندہ نظر آ رہا تھا، لیکن نور حرم اب رو رہی تھی۔ چلو اٹھو، اندر چلتے ہیں، میں تمہاری بینڈیج کرتا ہوں۔ بازل نے اسے اٹھانا چاہا، لیکن وہ درد کے مارے ایک قدم بھی نہ اٹھا سکی۔ بازل ہی اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھائے اندر لایا اور فوراً اپنے قریبی بندے کو ڈاکٹر کو لے کر آنے کو کہا۔ ڈاکٹر کے آنے تک وہ اس کا خون اپنے ہاتھوں سے روکے ہوئے تھا۔ اس وقت نور حرم درد سے دوہری ہو رہی تھی، ہوش میں بھی نہیں تھی، ورنہ اس مغرور بندے کی اتنی نوازشیں دیکھ کر بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ ڈاکٹر کے آنے پر بازل اٹھ کر نور حرم کی سائڈ پر جا کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر کی پٹی باندھنے پر نور حرم کو درد محسوس ہوا تو اس نے بے دہانی میں پاس کھڑے بازل کا ہاتھ اپنے نرم ہتھیلی میں پکڑ لیا۔ بازل کا دل ایک نئے احساس سے دھڑک اٹھا۔ ڈاکٹر میڈیسن دے کر احتیاط کی تاکید کرتے جا چکی تھی۔ بازل نے ہی اسے دوائی دی۔ نور حرم کا درد کم ہوا تو ہر چیز محسوس ہونے لگی۔ وہ حیرت سے بازل کا یہ پیارا روپ دیکھ رہی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، بڑی بیگم کو میں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ پانی کا گلاس واپس بازل کو تھماتے ہوئے وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ بازل نے غور سے اس کے مومی چہرے کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے وہ صوفے سے اپنی شال لے کر باہر چلا گیا۔ پیچھے سر تکیے پر گرائے وہ شرم سے دوری ہوئی وہ پل یاد آئے جب بازل اسے اٹھا کر کمرے میں لایا تھا۔ نور حرم کا پیر زخم بھی کافی بھر گیا تھا، جس نے لمحے بھر کے لیے صحیح لیکن دل کی ستمگر کی قربت تو بخشی تھی۔ وہ اسے بے پناہ خوش تھی۔ رات کو وہ شاہانہ بیگم کو دکھانے کے لیے اس کے کمرے میں تو آ گیا تھا، لیکن آتے ہی اس کی طرف سے لاپرواہ ہو گیا تھا۔ بیڈ پر ہی لیکن ایک فاصلے پر تھے وہ دونوں۔ نور حرم تو سانس بھی ڈر ڈر کے لے رہی تھی کہ کہیں پاس لیٹا جلاد اس کی سانسیں نہ روک لے، لیکن کب تک؟ نازک سی جان سے بھوک برداشت کرنا محال ہوا تھا۔ پہلے تو وہ چپ چاپ برداشت کرتی رہی، لیکن جب مزید صبر نہ ہوا تو اٹھ بیٹھی اور آہستہ آہستہ قدم نیچے رکھنے کی کوشش کی، مگر پیر کا درد بھوک کی نسبت شدید تھا۔ اسے رونا آیا۔ اب ایک ہی حل ہے، لیکن نور حرم اس بازل نامی جن سے ڈرتی رہی۔ آخر کار مانتے ڈرتے ڈرتے اس نے آہستہ سے اپنا کامتا ہوا ہاتھ بازل کے بازو پر رکھا اور ہلایا۔ بازل جو بمشکل ابھی سویا تھا، اس کے ہلانے پر فوراً اس کی آنکھ کھلی۔ ناگوار نظروں سے ڈری سہمی سی نور حرم کو دیکھا۔ نور حرم میڈم تو پچھتانے لگی کہ آخر ضرورت ہی کیا تھی اس جن کو چھیڑنے کی۔ کیا ہے؟ وہ پھار کھانے والی انداز میں بولا۔ بھوک لگ رہی ہے، ڈرتے ڈرتے بولی تھی وہ۔ بازل نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ تو یہ اطلاع دینے کے لیے آدھی رات کو اٹھایا ہے تم نے؟ میڈم بھوک لگ رہی ہے تو کچن میں جاؤ، مجھے سونے دو۔ وہ بول کر کمبل اپنے سر تک لپیٹتے سوتا گیا۔ جب کچھ دیر بعد ہلکی ہلکی سی سسکیوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ جھنجھلاتے ہوئے کمبل پھینک کر اٹھ بیٹھا۔ اب کیا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ پہلے سے زیادہ عاجز آ چکا تھا۔ اب میرا پیر، میں نہیں جا سکتی کچن میں۔ روتے ہوئے نور حرم نے اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا۔ بازل کو افسوس نے آ گھیرا۔ رونا بند کرو، میں لے کر آتا ہوں کھانا۔ بازل بول کر اٹھا اور کمرے سے باہر کچن میں آ گیا۔ پیچھے نور حرم نے کافی حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کھانا گرم کر کے ٹرے میں اٹھائے اندر داخل ہوا اور ٹرے نور حرم کے سامنے جا رکھی۔ وہ کھانا کھانے لگی اور بازل سلطان اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ جب کوئی اس کے اندر سے بولا تھا، بازل سلطان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس لڑکی کو ایک دن تمہاری زندگی سے جانا ہے، تمہاری منزل صرف فرزین ہے، صرف اسے سوچو تم۔ ضمیر نے چیخ چیخ کر کہا، اوکے رائٹ، اسے میری وجہ سے زخم ملا، اس کی بھرپائی تو کر رہا ہوں، بس دماغ نے بودھی سی دلیل اب دینی چاہی۔ کیا یہ صرف ہمدردی ہے بازل سلطان؟ دل نے مذاق بنانا چاہا۔ ہاں، یہ صرف، وہ اونچی آواز میں چلایا تھا۔ جب خود کی طرف حیرانگی سے دیکھتی نور حرم کو دیکھا، وہ چونک گیا، جو اپنا کھانا ختم کر کے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کھانا کھا لیا ہے؟ شرمندگی مٹانے کا سوال پوچھا۔ حرم نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے جواب دیا، گڈ، اب سو جاؤ، دوبارہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ ٹرے اس سے لے کر سائڈ پر رکھتے ہوئے کمبل خود پر لپیٹا اور سو گیا۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ حرم خود سے پوچھ رہی تھی۔ 3 مہینے ہو گئے تھے انہیں۔ بظاہر ساتھ تھے، لیکن اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ اما سائی کے کہنے پر وہ بازل سلطان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔ صبح کا ناشتہ تک وہی بنا کر دیتی تھی۔ بازل سلطان اپنی ہی کیفیت پر آج کل جھنجھلایا ہوا ہر کسی کو کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اوپر سے فرزین نے بھی گھر واپس آنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کافی دفعہ اسے لینے کے لیے اس کی ماں کے گھر گیا تھا، لیکن فرزین کا انکار ہی رہا، جس کے نتیجے میں وہ اس سے ناراض ہو چکا تھا۔ لیکن اس کے جھنجھلائے رویے کی وجہ فرزین نہیں تھی، وہ احساس تھے جو وہ نور حرم کے لیے محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ فرزین سے بے وفائی کر رہا ہے۔
اسی لیے چاہنے کے باوجود نور حرم کو اپنی زندگی میں کوئی مقام نہیں دے پا رہا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ نادان تھا جو اپنے ہی دل کو قتل کیے نور حرم سے دور رہنے کی کوششیں کر رہا تھا، بغیر یہ جانے کہ جس کے لیے وہ یہ سب کر رہا ہے وہ تو سرے سے ہی اس کے لائق نہیں ہے۔ پاس کے ہی گاؤں میں آشاہانہ بیگم کے کسی دور پار کے رشتہ دار کے ہاں شادی تھی جس میں ان کے پورے گھرانے کو شرکت کرنی تھی، لیکن بازل اپنے کسی خاص کام کی وجہ سے جا نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے مسائی نے نور حرم کو بھی گھر پر بازل کے ساتھ ہی رکنے کا کہا تھا اور خود اپنی باقی اولاد کے ساتھ وہ روانہ ہو گئی۔ اس وقت گھر میں صرف نور حرم کے ساتھ ملازمیں تھیں اور باہر واچ مین کے ساتھ کچھ گارڈز۔ بازل اپنے کام سے کہیں چلا گیا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے، آہستہ آہستہ ملازمین بھی اپنے اپنے گھر کی جانے کی تیاری کرنے لگے۔ آخر میں صرف ایک خاص ملازمہ ہی نور حرم کے ساتھ بچی تھی جس کے آرام کا خیال کرتے حرم نے خود ہی اسے جانے کو بول دیا۔ نور حرم کا اکیلے ڈر سے پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن وہ اللہ کا نام لیتی بہادر بنی لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ رات کے 11 بج چکے تھے لیکن بازل کے آنے کا کوئی دور دور تک نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 12 بجے تک بازل کا انتظار کرتے کرتے صوفے کے ہتھے پر سر رکھے اسے اونگ آئی تھی، لیکن باہر بجتے گاڑی کے ہارن پر وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اسے لگا بازل آ گیا، لیکن مین دروازے سے اندر آتی فرزین کو دیکھ کر وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ فرزین کے ساتھ کوئی مرد بھی تھا جو اسے کافی گندے طریقے سے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا بازل سلطان کی سیکنڈ وائف، مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی تمہیں؟ وہ سیدھی نور حرم کے سامنے رکھے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی۔ اس سے ملو عزیز، تمہارے پرانے دشمن کی دوسری بیوی ہے، یقیناً تمہیں ان سے مل کر خوشی ہوگی۔ فرزین کا کافی عامیانہ انداز میں عزیر کے گلے میں اپنی باہیں ڈالے بولی۔ نور حرم نے کافی حیرت سے اس کا یہ انداز دیکھا۔ ہمیشہ حسین چیزوں پر بازل سلطان کی نظر رہی ہے۔ عزیز نے فرزین کے گال کو چھوتے تو نور حرم کی جانب عجیب بےہودہ نظروں سے گھورا۔ حرم کو اس کی نظروں سے گھن آئی۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں فرزین؟ آپ بازل کے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ سب غلط ہے۔ ان دونوں کی حد سے زیادہ بڑھتی نزدیکیوں کو دیکھ کر نور حرم نے فرزین کو سمجھانا چاہا، جس پر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ اوہ سویٹی، ہم تو اس سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار۔ عزیر کے بکواس پر نور حرم کو اب ابکائی آئی تھی۔ فرزین جیسی گھٹیا عورت بازل سلطان کی بیوی ہے، جو انسان اپنی جائز بیوی کے سائے سے بھی دور رہا تھا تاکہ فرزین کے ساتھ بے وفائی نہ ہو۔ عزیر کی بات صرف حرم نے ہی نہیں بلکہ اندر داخل ہوتے بازل نے بھی سنی تھی۔ دل کا ٹوٹنا کیا ہوتا ہے یہ اس لمحے بازل سلطان نے محسوس کیا تھا۔ بازل کو کال کر کے گھر بلانے والے گھر کے وہ گارڈز تھے جن کو فرزین نے وہاں آتے ہی ہٹا دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ آئے عزیر کو دیکھ کر ان کو کچھ غلط محسوس ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے گھر سے باہر نکلتے ہی بازل کو کال کر کے صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی احتیاطاً حویلی کے باہر کھڑی کر کے آیا تھا اور یہاں آتے ہی اس نے جو سنا وہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ کر لے گیا، لیکن اسے اپنے اسباب پر قابو رکھنا تھا۔ ہیلو اولڈ فرینڈ، کتنے سال ہو گئے ہیں نا ہمیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے، کتنا بدل گئے ہو تم یار۔ عریض نے اسے دیکھ چکا تھا، اسی لیے کافی دوستانہ انداز میں بولتے وہ زبردستی بازل کے بغلیر ہوا، لیکن بازل کی نظریں تو بس فرزین پر جمی تھی، جنہیں دیکھ کر ایک بار تو فرزین بھی جی جان سے کانپ اٹھی۔ نور حرم کو بازل کی اندرونی کیفیت کا احساس ہوتے ہی دل سے افسوس ہوا۔ عریض اور بازل کی دشمنی ان کی یونیورسٹی کے ٹائم کی ہے۔ جہاں بازل اپنے کام سے کام رکھنے والا نفیس سا لڑکا تھا، وہیں عریض کا کام یونیورسٹی میں انتشار پھیلانا تھا۔ بازل کے ساتھ اس کی دشمنی کا آغاز تب ہوا جب یوتھ یونین کے لیے بازل کو بھاری مقدار میں اسٹوڈنٹس سے ووٹس ملے تھے۔ اس کے اقتدار میں آتے ہی عریض اور اس کے شر پسند گروہ کی کوئی طاقت قائم نہیں رہی تھی۔ ان دونوں کی چھوٹی موٹی لڑائیوں سے شروع ہونے والی یہ جنگ مرنے مرانے تک جا پہنچی تھی، لیکن بازل نے ہمیشہ عریض کو ڈیل دے کر رکھی تھی۔ اس کے باوجود عزیر اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، تب اس نے بازل کی زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا۔ فرزین ایک بار ڈانسر تھی، پیسوں کی حد سے زیادہ دیوانی۔ پہلی ہی نظر میں وہ عزیر اور اس کی دولت پر جی جان سے فدا ہوئی۔ عزیر نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور اسے بازل کی زندگی میں بھیجا۔ بازل فرزین سے سچ میں محبت کرنے لگا تھا، لیکن فرزین پہلے دن سے ایک سوچے سمجھے پلان پر کام کر رہی تھی۔ حقیقت آج بازل کے سامنے تھی اور اس حقیقت نے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ کیا چاہتے ہو عزیر؟ عزیر کو اپنی جیب سے گن نکال کر خود پر تانے دیکھ کر بازل نے پوچھا۔ نور حرم نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ بس ان پیپرز پر تمہارے دستخط۔ فرزین سے پیپرز لیتے عزیر نے اس کی جانب بڑھائے۔ وہ پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپرز تھے۔ بازل پڑھ چکا تھا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو
बाजिल ने इस घटिया शख्स की अगली चाल जाननी चाहिए तो तुम्हारी ये बीवी खत्म। फरजीन ने अजीर के कहने पर नूरे हरम पर गन तानी। बाजिल तंजिया अंदाज में हंसा। तुम्हार दो हो सकता है ये भी तुम्हारी साथी हो। बाजिल ने अजीर और फरजीन के साथ साथ नूरे हरम को भी चौंका दिया था। बाजिल सुल्तान की रूह गवाही देती थी नूरे हरम की मासूमियत की, लेकिन इसकी अभी की बकवास इसका मकसद अजीर का ध्यान भटकाने का था। वो नहीं चाहता था कि नूरे हरम को जरा सा भी नुकसान पहुंचे, इसलिए खुद को उसकी तरफ से लापरवाह दिखाने की कोशिश कर रहा था। नूरे हरम का दिल किरची किरची हुआ था इस लम्हे को। देखो, हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच में मार देंगे इसे। वर्जी ने बाजिल का मुतमईन अंदाज देखते गर्ज कर कहा, तो मार दो, मुझे परवाह नहीं। चोर नजरों से बाजिल ने अपने गार्ड्स को देखा था जो इसके इशारे के मुंतजिर थे। बाजिल ने अजीर और फरजीन का ध्यान भटकाने के लिए देखकर बिजली की सी तेजी से अपनी पुश्त पर छुपी गन को बाहर निकालते फरजीन के गन वाले हाथ पर फायर किया और हरम को अपने हसार में लिए वो सोफे के पीछे जा छुपा, जो गोली की आवाज से थर थर कांपी चीख रही थी। गार्ड्स फौरन अंदर आए थे और आते ही अजीर और फरजीन को हथियारों के नरगे में लिया। पुलिस भी पहुंच चुकी थी, जिसे पहले ही बाजिल के खास गार्ड्स ने कॉल करके बुलाया था। बाजिल खौफ से लरसती नूरे हरम को लेकर सोफे से बाहर आया। वो सिर्फ अपने हसार में खरी नाजुक सी जान लिए इतना आराम से खड़ा था। नहीं बाजिल सुल्तान, तुम्हारी मेरी दुश्मनी किसी एक की मौत पर ही खत्म होगी। पुलिस के नरगे में चिल्लाते अजीर ने किसी को भी समझने का मौका दिए बगैर एक पुलिस ऑफिसर से गन छीनते बाजिल पर फायर खोल दिया। गोली बाजिल के पहलू में जा लगी। खून के झपटे नूरे हरम के चेहरे पर लगी। वो बाजिल को गोली लगते देख कर अपने होशो हवास संभाल ना सका और बेहोश हो गई। बाजिल की आंख हॉस्पिटल के बेड पर खुली। मुंदी मुंदी आंखें खोलते इसने आसपास का जायजा लिया तो इसकी समातों में किसी की सिसकियां थी। चेहरा मोड़कर इसने दाईं तरफ देखा जहां बैठी नूरे हरम सू सू करती इसका अच्छा खासा जब्त आजमा रही थी। क्यों रो रही हो जाने मन? का मुश्किल दर्द बर्दाश्त करते बोला था। आपको गोली बेरब्त सा जुमला बोलती वो जोर शोर से रोना शुरू हो चुकी थी। रोना तो फिर मुझे चाहिए ना, है ना? बाजिल ने इसे छेड़ते हुए कहा, नहीं आपको दर्द क्यों होगा, आप तो टार्जन है ना। वो नखूत सी छोटी सी नाक चढ़ा कर बोली, जिस पर बाजिल का कहका हॉस्पिटल की इस सर्द कमरे में गूंजा। दर्द तो बहुत होता है जान। वो शौक सा हुआ। वो अब खुलकर अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। नूरे हरम ने घबरा कर उसे देखा। आपने कहा आपको मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाजिल की बातें याद आती ही वो फिर से रोना शुरू हो गई। एक औरत से धोखा खाया जिसे इतने सालों से अपने दिल के ऊंचे मनसब पर बिठा रखा था, और दूसरा, मैं नहीं चाहता था कि उन्हें मेरी कमजोरी मालूम हो और वो इसे कोई नुकसान पहुंचाए। खोलकर अपने दिल के छुपे भेद नूरे हरम पर खोलते वो उसकी कलाई पकड़ चुका था। नूरे हरम शर्म से लाल हुई। क्या आपको मोहब्बत? पूछते पूछते वो रुकी थी। जब अपने ही सवाल की समझ आई तो वह शर्मिंदा सी हो गई। नहीं, ये मोहब्बत का इजहार नहीं था, दिल का राज था। मोहब्बत का इजहार घर जाकर करूंगा। तुम चूड़ियां पहना करो, मैं चाहता हूँ तुम आते जाते मुझे तंग करती रहो। इसकी कलाई को नरमी से चूमते बाजिल ने उसकी शर्म से लाल रंगत को देखते हाथ छोड़ दिया। वो फौरन उठकर दरवाजे की तरफ भागी। सुनो, तुम कब करोगी अपनी मोहब्बत का इजहार? तकिए से हल्का सा सर ऊंचा किए बाजिल ने भागती हुई नूरे हरम से पूछा। जब आप मेरे लिए चूड़ियां लाएंगे, शर्मा कर कहती है वो कमरे से भाग गई, क्योंकि बाहर खड़े सब घर वाले बाजिल से मिलने को बेताब थे। जल्द ही लानी पड़ेंगी अब तो, इत्मीनान से कहते बाजिल ने अपना सर तकिए पर गिरा दिया। यकीनन आगे की जिंदगी नूरे हरम की संगत पर अच्छी गुजरने वाली थी।